بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ابلاغیات کا جو اسلامی تصور ہے اس کے حوالہ سے ہے کہ ہم نے کس طرح یہ جو فحش گوئی ہے، بے حیائی ہے یا عریانی ہے، اس کو کس طرح روکنا ہے۔ جو دور حاضر ہے اس میں جو ابلاغیات ہیں جن میں آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پریس ہے، ان ساری چیزوں کو ریاست کا ستون کہا جاتا ہے۔ ریاست حکومت کو کہتے ہیں، ایک سلطنت کو کہا جاتا ہے جس کی اپنی حکومت ہوتی ہے اور خود مختار ہوتی ہے۔ معاشرے کا بگاڑ ہو یا معاشرے کا بناؤ ہو، اس میں جو ذرائع ابلاغ ہیں نا، یہ انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ذرائع ابلاغ جو ہے یہ قوم کی تعمیر اور ترقی، معاشرہ کی صلاح، حکمرانوں کا احتساب اور ان کی تنقید اس حوالہ سے رول ادا کرتا ہے تو اس کی قدر، منزلت اور اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یقینی طور پر ایک زبردست قسم کا جو معاشرہ ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اب اسلام نے جو ابلاغیات کا تصور دیا ہے وہ بالکل مثبت ہے، تعمیری ہے اور اصلاحی ہے۔ اس میں نیکی کرنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا حکم دیا ہے، بے حیائی سے رکنے کا اور اس کو آگے پھیلانے سے روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسی مستقل فوج ہو، ایک ایسا گروہ ہو، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور انہیں نیک کاموں کا حکم دے۔ یامرون کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امر، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ ابلاغیات کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں یا پریس کے بارے میں یہ اسلام کا حکم ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے یا ایک ایسی مستقل جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے اور خود بھی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو۔ اب اسلام نے فحش گوئی کی، یہ جو بے حیائی ہے، برائی ہے، اس کو پھیلانے کی سخت ممانعت جو ہے وہ اپنا کیا، اسلام منع کرتا ہے۔ آپ کے سامنے جو سکرین پہ آیت ظاہر ہو رہی ہے اس کی میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ بے حیائی کو تشریع کریں، مطلب اس کو آگے بڑھائیں، اس کو آگے پھیلائیں۔ فی الذین، وہ لوگ، آمنوا، ایمان والے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور پھر کہا کہ عذاب علیم، ان کے واسطے عذاب علیم بھی ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، اور والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم، واللہ یعلم، بے شک اللہ وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہے، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یعنی اللہ وہ بھی جانتا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں۔ اب قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ اللہ کا پیغام سنا دیں کہ اللہ جو ہے وہ بے حیائی کو حرام قرار دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو یا آپ چھپ کے کریں۔
اگر آپ اعلانیہ بے حیائی کرتے ہیں تو بھی اللہ کو ناپسند ہے، اگر آپ چھپ کے کرتے ہیں تو بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اسلام نے جو فحش ہے، بے حیائی ہے، اس کا کوئی مفہوم یا اس کا جو مطلب ہے وہ بالکل چھوٹا نہیں لیا۔ اب اسلام نے اس کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ بے حیائی کے اڈے سے لے کر ہر اس مقام تک جو جذبات کو اکسانے کے لیے ہوں، چاہے وہ قصے ہوں، چاہے وہ اشعار ہوں، چاہے وہ گانے ہوں، چاہے وہ تصاویر ہوں، یا کوئی بھی ایسی قسم کا کوئی کھیل تماشا ہو جس سے بندے کے جذبات جو ہیں وہ ابھرتے ہوں، وہ اسلام کے نزدیک جو ہے فحش کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں ذرائع ابلاغ جو ہیں، اخبارات ہیں، رسالے ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، دیگر چیزیں ہیں، موبائل ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر ان کا درست استعمال کیا جائے تو پھر یہ اشاعت فحش کا جو مفہوم ہے اس سے یہ باہر ہے۔ اگر ان کا استعمال غلط کیا جائے تو پھر یہ اس مفہوم کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کلب ہوں یا ہوٹل ہوں یا ایسے ادارے جہاں ناچ گانے کا اہتمام کیا جائے یا مخلوط رقص ہو۔ مخلوط رقص سے مراد یعنی خواتین کا اور مردوں کا ایک ہی جگہ پہ اکٹھا رقص کرنا یا ناچنا۔ مخلوط تفریحات بھی اسی طرح جہاں پہ خواتین کا بھی جمع غفیر ہو اور مرد بھی کثرت کے ساتھ ہو۔ یہ وہ تمام مقامات ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ زمن ہیں جن کے لیے اسلام نے ہمیں روکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے بے حیائی اور برائی پھیلتی ہے۔ اب اگر ان ساری باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ساری بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن بالکل واشگاف یعنی صاف لفظوں میں کہتا ہے یہ سارے لوگ مجرم ہیں، آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی۔ ان کو آخرت کے اندر بھی سزا ملنی ہے، ان کو دنیا کے اندر بھی ملے گی۔ اور جو اسلامی حکومت ہوتی ہے نا، اس کا یہ نمایاں فرض ہے کہ وہ اس قسم کے تمام جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، ان کا سدباب کرے۔ قانوناً کوئی تعزیر یعنی کوئی سزا جو ہے، تعزیر سزا کو کہا جاتا ہے، کوئی ایسی تعزیر قائم کرے جس سے یہ افعال جو فحش پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ان کے اندر دست اندازی کی جائے، حکومت انٹرفیئر کرے، پولیس کا باقاعدہ شعبہ قائم ہو جو ایسے لوگوں کو پکڑے اور جرائم کا اقرار کرنے والے لوگوں کو یہ سزا دے۔ قرآن کریم نے اور بھی یہ بات جو ہے وہ واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ایک شخص کی جو بری حرکت ہوتی ہے اس کے اثرات نہ صرف ایک خاندان پہ پڑتے ہیں، ایک فرد پہ پڑتے ہیں، فرد سے آگے خاندان میں، خاندان سے آگے پھر محلہ کالونی میں، محلہ کالونی سے آگے پھر معاشرے، اور معاشرے سے آگے پوری سلطنت جو ہے، وہ ملک جو ہے وہ اس کے اثرات کی لپیٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اجتماعی نقصانات ہیں، یعنی اس میں اجتماعی طور پر نقصان ہوتا ہے، اور پوری نسل جو ہے چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو وہ بے حیائی اور برائی کے راستے پہ چل پڑتی ہے۔ اب ان کو پوری قوت کے ساتھ مٹانا یا دبانا، ان کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع سورہ نور کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اندر بدکاری کی
خواہشات پیدا کریں یا ایسے جذبات پیدا کریں جو ان کے لیے بے روی کا سبب بنے، تو وہ سمجھ لیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ اب جو انسداد فواحش کا قرآنی نظام ہے، یعنی آپ نے کس طرح فواحش کا سد باب کرنا ہے، آپ نے اس کو روکنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی خبر جو ہے وہ مشہور نہ ہو۔ اگر آپ مشہور کریں گے تو پھر آپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوں گے۔ بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا یا انہیں شہرت دینا، اس سے سننے والے لوگوں کے دلوں کے اندر بے حیائی کا اور فواحش کا ایک نیا سیلاب جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر ان چیزوں کی جو نقصانات ہیں ان کو کم نہیں کرتی، بلکہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ نیکی کے کاموں کی طرف دل کو کم لبھاتا ہے، جبکہ برائی کا ایک چھوٹا سا اسے نشان بھی مل جائے تو اس کی جانب دل جو ہے وہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹے چھوٹے جرائم، پھر بڑے بڑے جرائم، اور پھر معاشرہ جو ہے وہ اس کو ہلکان نظر آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ چھوٹا سا کالے رنگ کا نقطہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ کھرچ دیا جاتا ہے، یا اللہ کا ذکر کرے یا استغفار پڑھے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یوں انسان جو ہے اس کے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ چاہے آپ کے پاس ثبوت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ثبوت ہے تو بھی آپ ایسی خبروں کی اشاعت نہ کریں، ثبوت نہیں ہے تو بھی آپ ایسی خبروں کی اشاعت نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے فرمان ہے کہ جس نے ستارہ چھپایا مسلمہ کسی ایک مسلمان کے عیب کو، جس نے کسی ایک مسلمان کے عیب کو چھپایا، سترہ اللہ چھپائے گا اس کے عیب کو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جو فواحش اعمال ہیں ان کی اللہ پردہ پوشی کرے گا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ چاہے ظاہری طور پہ ہو یا خفیہ طور پہ ہو، کسی بھی صورت ایسی چیزوں کی تشہیر نہ کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ جس نے کسی کا خفیہ کوئی عیب دیکھ لیا، برائی دیکھ لی اور اس نے اس پہ پردہ ڈال دیا، تو اس بندے کی مثال ایسی ہے کہ جس نے وہ زمانہ جہالیت کے اندر جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو اس نے ایک دفن شدہ بچی کی جان جو ہے وہ محفوظ کی ہے یا بچائی ہے۔ ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ ساری ذاتوں سے یا ہستیوں سے زیادہ غیرت مند ہے، حیا والا ہے، اور اسی لیے وہ حیا بھی کرتا ہے، شرم بھی کرتا ہے، اور اس نے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، بدکاریوں کو اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اب فحش جو ہے اس کو پھیلانے کی جو دیگر یا مختلف شکلیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی تو بے حیائی ہے۔ شرم اور حیا جو ہے وہ خاتون کا زیور ہے، اور اس کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی اپنی عزت یا عصمت کی جو ہے وہ حفاظت ہے۔ اگر آنکھوں سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو باقی پھر کچھ نہیں رہتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِذَا فَاتَكُمُ الْحَيَاءُ لَمَا شِئْتَ بِهِ، جب تیرا حیا تجھ سے ختم ہو جائے تو پھر جو تیرے من میں آئے تو وہ کر۔ قرآن میں کہا گیا کہ بے حیائی قریب نہ جاؤ،
ٹھیک ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہو۔ اب بری خبروں کی تشہیر کسی بھی صورت ایسی خبروں کو پھیلانا درست نہیں ہے، اسلام نے سختی سے روکا ہے، بدکاری کی ہو، اغوا کاری کی ہو، یا ہر وہ خبر جس سے انسانیت جو ہے وہ پریشان حال ہو جائے یا ان کا قلبی، ذہنی، نفسیاتی سکون جو ہے وہ غارت ہو جائے یا ختم ہو جائے، ایسی خبروں کی تشہیر کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور ایسی خبروں کو تو پھیلانے سے سختی سے روکا ہے جن سے برائی پھیلنے کا خطرہ ہو۔ ان سے وہ لوگ بھی برائی سیکھ جاتے ہیں جنہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پہلے سے بے خبر ہوتے ہیں۔ رقص کہتے ہیں ناچ گانے کو، اور جنسی ہیجان کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا ملاپ۔ رقص ہے، ناچ گانا ہے، اسلام اس پیشے کا کبھی بھی قائل نہیں ہے، اور ہر وہ عمل جو جنسی جذبات کو ابھارتا ہے، یعنی شہوت کو ابھارے، اس سے اسلام نے روکا ہے۔ طبیعت کے اندر جو کام جنسی ہیجان یعنی بھڑکا دے، وہ شہوت کھڑی کر دے، جس کے سبب انسان بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے، مثلا گانے ہوں، ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، حیا ہو، ایکٹنگ ہو، حیا سوز ایکٹنگ جو ہے، یعنی ایسی ایکٹنگ جس میں حیا کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا، ان ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ آج کے دور میں ان ساری چیزوں کو ایک ترقی کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ حیا سوز جو خرافات ہیں، کمزوری ہیں، ان کو فن آرٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ فن آرٹ ہو یا خرافات ہوں، حیا سوز یا ترقی کا یہ نام ہو، ان ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اور ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز ہے تبرج الجاہلیہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں خواتین ایسے لباس پہنا کرتی تھیں جن سے ان کے حسن کا، ان کی خوبصورتی کا، ان کے جسم کی ساخت کا اظہار ارادتاً ہوتا تھا، قصداً ہوتا تھا۔ اسلام نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی عضو بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ زیور وغیرہ یا چلنے کا طریقہ یا آرائش کی چیزیں، ان ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ کہا وَقَرْنَا رُكِرُهُ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا، تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور ان خواتین کی طرح نہ نکلو جو جاہلیت کے زمانے میں اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی تھی۔ اب قدیم زمانے میں یہ صورتیں جو ہیں وہ عجیب طرح تھی، مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہے، چلنے میں ناز و نخرہ ہے، دوپٹہ اس طرح اوڑھنا کہ ان کے محاسن جسم کے جو ہیں وہ ظاہر ہوں، نئی نئی صورتیں، نئے نئے فیشن، مغربی لباس، چست اور باریک کپڑے، اعضاء کی جو ہے وہ نمائش، جنسی ہیجان، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ تبرج الجاہلیہ ہے اور ان سے اسلام نے روکا ہے۔ اس کے بعد گانا ہے، موسیقی ہے، یہ بے حیائی پہ ابھارنے والے کام ہیں۔ اس سے جذبات جو ہے وہ برانگیختہ ہوتے ہیں، مطلب کہ بھڑکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں مزامیر، یہ کہتے ہیں یہ جو گانے بجانے والے آلات ہوتے ہیں نا، ان کو مزامیر کہا جاتا ہے، میں ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تمام آلات موسیقی ہیں جس سے سفلی جذبات، یعنی انسان کے اندر جو جسمانی کیفیات ہوتی ہیں وہ پیدا۔ علماء نے گانے بجانے کو لہو الحدیث، مطلب فضول کام کہا ہے، معاشرے میں بے حیائی اور برائی کا سبب بنتا ہے۔ اسلام شعر و شاعری کا مخالف نہیں ہے، لیکن ایسے چیزوں، ایسے اشعار کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا جو انسان کے جذبات ابھارے۔ حضرت
عمر فاروق نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی شاعر کسی عورت تشبیہ مطلب اس کی جوانی اور حسن کا ذکر نہ کرے تو ورنہ اسے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ قاضی شریح نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو کسی خاتون کے جسم کی اوپر اشعار لکھے گا یا اس کے انداز پہ تو وہ فاسق ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام نے منع کیا ان ساری چیزوں سے، منع کرنے کے بعد کہا کہ اگر نہ رکے تو پھر اس کی سزا ہے۔ تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ایمان والے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا چرچا ہو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ اور یہاں تک کہ سورہ لقمان میں کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ مَن یشتری جو خرید لیتے ہیں لہو الحدیث ایسے قصوں کو، کہانیوں کو یا حکایات کو جو بیہودہ ہوتی ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ بغیر علم، تاکہ وہ بغیر کسی علم کے یا بے علمی کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے دور کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، انہوں نے تو اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے ذرائع ابلاغ کے بارے میں پڑھا، اس کی اہمیت پڑھی کہ کیا اہمیت ہے، یہ کہا کہ یہ کسی بھی ریاست کا اہم ترین ستون ہے۔ اگر یہ درست اعتبار سے اس کا استعمال کیا جائے معاشرے کے بناؤ میں، معاشرے کی تعمیر و ترقی میں، صلاح و فلاح میں، حکمرانوں کے احتساب اور ان کے جو کمزوریاں ان کے اوپر تنقید میں، تو اس کا معاشرے کے اوپر بڑا مثبت رول پڑتا ہے اور معاشرہ ایک خوبصورت شکل جو ہے یا روپ جو ہے وہ دھار لیتا ہے۔ اور اس کا ہم نے اسلامی تصور پڑھا کہ ایک جماعت ہو جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور پھر یہ کہا کہ اسلام میں اس کی مکمل طور پر ممانعت ہے، چاہے وہ شعر و شاعری ہی کیوں نہ ہو، جس سے چھوٹے سے فوج سے لے کر بڑے سے بڑے تک جو ہے وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے اور وہ اسلامی مفہوم کے اندر شامل ہے۔